السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توکل اگر ہم سیکھ جائیں تو توکل ایک ایسی دولت ہے کہ جو خوشحال زندگی کی ضمانت بنتی ہے۔ جب ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری محنت کا نتیجہ ہوگا، اور نتیجہ جب نہیں آتا تو پھر ہم بے چین مضطرب ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم اس پر توکل کر لیں تو پھر ہمارا صرف اتنا کام ہے کہ میاں ہم یہ کام کر رہے ہیں، بس یہ حکم ہے۔ ہم بیج بو رہے ہیں، بس یہ حکم ہے، اور ہم بیج بو رہے ہیں، باقی اس پہ بھروسہ ہے، یہ کام اس کا ہے کہ اس نے اس کو اگانا ہے اور اس کے اوپر پھل لگانے ہیں۔ اور پھر جب ہم اس پر توکل ہو جائے تو بندہ سوکھا رہتا ہے، ورنہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بندہ ایک منصوبہ تیار کرتا ہے اور اس کا عملی نتیجہ اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ بالکل الٹ جاتا ہے۔ سید علی مرتضیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے ہی اپنے رب کو پہچانا ہے کہ میں ایک منصوبہ تلاشتا ہوں کہ یہ اور یوں ہوگا اور وہ ہونا چاہیے، نتیجہ وہ نہیں آتا۔ کوئی طاقت ہے جو نتیجہ بدل دیتی ہے، تو بندہ اس طاقت پر یقین کر کے توکل کر کے اس پر بھروسہ کر لے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ مغرب میں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ خودکشی کر لیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم خودکشی اس لیے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہمارا رب جس طرح چاہے اسی طرح ہوتا ہے، جو اس نے طے کیا ہوا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس لیے تو ہم اس پر توکل کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس لیے تم لوگ بھی اس پر توکل کر لو اور یہ بھروسہ کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم وہ ادا کر دو تو فرمایا اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے پرندے کو عطا کرتا ہے، جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہمارا تو کاروبار ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، ہماری نوکری ہے، ہم نے یہاں سے کمائی کرنی ہے۔ پرندے کا تو کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی نوکری نہیں ہوتی، کوئی اڈا نہیں ہوتا جہاں جا کے انہوں نے رزق کا کوئی آغاز کرنا ہوتا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور انہیں کوئی اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا، جدھر خیال آیا ادھر اڑ گئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شام کو خالی پیٹ واپس آئے ہوں۔ اور فرمایا وہ پیٹ بھر کر آتے ہیں، جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو ان کے پلے نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ راسل مال ہوتا ہے، نہ کوئی اوزار ہوتا ہے، نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ یوں ہی گھر سے نکلتے ہیں، کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ اور فرمایا کہ اللہ پر پرندوں اور پرندے توکل کر لیں تو اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے۔ تو اے انسانوں، تم توکل کرو گے تو تمہیں عطا نہیں کرے گا، تمہاری زندگی سوکھی ہوگی۔ گھر سے نکلو کام کے لیے، فیکٹری کے لیے، مزدوری کے لیے، لیکن بغیر بے فکری کے، کسی فکری کے اور بغیر کسی ٹینشن کے کہ ہمیں کیسے ملے گا، کیسے ہوگا۔ درود پڑھتے جاؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے جاؤ، وہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ذرا لہجہ دیکھیے کہ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا،
تم اس کی مخلوق ہو، اپنے دست قدرت سے تمہیں بنایا ہے، تو وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کو ضرورت نہیں ہے تمہیں عذاب دے کر، اس کی وہ چاہت ہے تمہیں عذاب دے کوئی۔ خود چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، فرمایا وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو وہ قدردان ہے، ہے۔ جو کوئی اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے عذاب نہیں رکھا، اس لیے رحمتیں رکھی ہیں اس کے لیے۔ تمہیں دست قدرت سے بنایا اور وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں سرشار دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں نہال دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے۔ تم نے خود اپنے آپ کو اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں ڈالا ہے، تو کیا اللہ شکر کی عادت ڈال لو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی شکر کو عادت ڈال لو، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کی شان اور رحمتیں تمہارے اوپر کس طرح سے اترتی ہیں اور اس کی نوازشیں کیسے برستی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔